سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاک فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین سے رینک بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق اکبر حسین پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں فوجیوں کو بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ چلایا گیا تھا۔ فیلڈ کورٹ مارشل میں جرم ثابت ہونے پر 10 مئی کو 14 سال سخت قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ پاک فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین سے رینک بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق اکبر حسین پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں فوجیوں کو بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ چلایا گیا تھا۔ فیلڈ کورٹ مارشل میں جرم ثابت ہونے پر 10 مئی کو 14 سال سخت قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ISPR کے مطابق مجاز عدالت نے مناسب عدالتی عمل کے ذریعے اکبر حسین کو مجرم قرار دیا تھا۔ تو دوسری جانب سابق کپتان وقار یونس قومی ٹیم کی کوچنگ کے 2 اسپیل کرانے کے بعد اب بورڈ میں اہم ذمہ داری سنبھالنے کو بھی تیار ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین PCB محسن نقوی نے سابق کپتان وقار یونس کو PCB میں اعلیٰ عہدہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محسن نقوی نے اپنی توجہ ایڈمنسٹریشن پر مرکوز رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا فوکس چیمپئنز ٹرافی کے انتظامی امور ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محسن نقوی چاہتے تھے کہ کرکٹ سے متعلق امور میں تجربہ کار کرکٹرز کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ وقار یونس قومی ٹیم سے متعلقہ تمام امور کے نگراں ہوں گے۔ نیشنل سلیکشن کمیٹی وائٹ بال ریڈ بال کوچز کو دیکھیں گے۔ انٹرنیشنل ڈومیسٹک سلیکشن کمیٹی کے امور، کھلاڑیوں کے NOC سمیت تمام فیصلے بھی کریں گے۔ PCB کے آئین کے مطابق چیئرمین اپنی پاور کسی کو بھی سونپنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ابھی براہ راست دیکھیے کراچی میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ریٹنگز میں آپ کا اپ گریڈ آیا ہے، بیکاز دیکھیے میں نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کی، اس میں نے ذکر کیا کہ ماضی قریب میں ہم ایکچولی ہر چیز ٹرائی کر چکے ہیں۔ ہم نے ڈیورنگ اے فنڈ پروگرام we wanted to go for a growth budget، وہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا، لیکن چونکہ یہاں تو سارے ایکسپورٹرز بھائی بیٹھے ہیں اور جو contribute to the lifeline of the country, but the constitution of our economy is such that we are still import led۔ تو آج سے 3 سال پہلے ہم نے وہ بھی دیکھ لیا کہ جب آپ لیور دباتے ہیں گروتھ کا اور جیسے امپورٹ بڑھتی ہے، within 4 months we ran out of dollars، and when we ran out of dollars we had to go back on our knees to the fund and negotiate even a tougher program which we reneged on a couple of months later because of the political situation at that point in time۔ The other thing is کہ ہم نے ڈیلے کر کے بھی دیکھ لیا کہ نیگوشیٹ اور کرتے رہتے، وہ بھی آپ نے پچھلے سال 2023 میں اس کا دیکھ لیا کہ آپ سب انڈسٹری کے لوگ ہیں اور آپ میں سے بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت میں خود بینکر تھا تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ جو کرنسی اسٹیبلٹی کا ایشو آیا، جو فارن ایکسچینج ریزرو کا ایشو آیا، اس کی وجہ سے جو ہماری ریٹنگ کی ڈاؤن گریڈ ہوئی، اس کی وجہ سے جو شارٹ ٹرم ٹریڈ فائنینس کے جو بینکس تھے، یہ ایمریٹس NBD، دبئی اسلامک بینک، مشرق بینک، جو ہمیں $2.5 بلین دیتے تھے صرف ٹریڈ فائنینس کے، آپ کے سارے بزنس کو آگے چلانے کے لیے، اس کا پہیہ چلانے کے لیے، دیٹ دے وینٹ رسک آف، اور وہ $2.5 بلین کی ایپیٹائٹ کمپلیٹلی غائب ہو گئی۔ اینڈ دا لاسٹ تھنگ از، آپ بھی وہاں تھے اور میں بھی وہاں تھا، وی وینٹ انٹو اسینشل نان اسینشل رجیم، سوائے خوردنی تیل کے، کروڈ آئل کے، اور جو اس وقت چونکہ رمضان کی آمد تھی تو اس وقت ہمیں بینکوں کو اجازت دی گئی کہ آپ یہ ایڈیبل آئل منگوا لیں یا کچھ اور چیزیں منگوا لیں، اس کے علاوہ ایوری تھنگ وینٹ انٹو نان اسینشل۔ یہ اسٹیل انڈسٹری جو ہے، میں خود چونکہ بینکر تھا، وینٹ ڈاؤن ٹو 25-30% کیپیسٹی بیکاز اسکریپ بیکیم اے انڈسٹریل را مٹیریل جس کے لیے ہم LCs نہیں کھول سکتے تھے۔ یہ حالت تھی پچھلے سال فرسٹ کوارٹر، سیکنڈ کوارٹر آف 23۔ تو اس لیے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں، کوئی 10,000 فیٹ کی لیول پہ بات کر رہے ہیں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے آن دا اکنامک سچویشن آف دا کنٹری۔ سو اس لیے یہ جو کل بھی گورنر صاحب نے آپ نے ذکر کیا جی ریٹ کٹ ہے، میں اس کا صرف یہ ضرور کہوں گا کہ دس از دا پریروگیٹو آف دا سینٹرل بینک،
under the autonomy. This is their decision. I think it's a step in the right direction. मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, इवन इफ इट टेक्स अप अ लिटिल बिट, तो उसमें और पॉलिसी रेट में जो हमें रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना है, लेकिन अभी इतनी गुंजाइश है कि इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि सेंट्रल बैंक जो है इसको बतदरीज इस रेट को नीचे लेता आएगा. बिकॉज इस वक्त आपकी जो दिक्कत है वो हम समझते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ थिंग्स हैव कम टुगेदर. आपने भी उसका जिक्र किया है कि उसमें हाई इंटरेस्ट रेट रजीम है, उसमें जो टैक्सेशन का एलिमेंट आया है, एंड द थर्ड थिंग इज द एनर्जी कॉस्ट, एंड इट इज ऑल कम टुगेदर. तो हमें इसका बहुत इदराक है, और इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री पे ख़त्म की या काफ़ी हद तक ख़त्म करने की कोशिश की, उसमें एक इम्पैक्ट आया है. नाउ एवरीवन इज सेइंग गुड इज़ नॉट गुड इनफ, एंड वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि अगर आप बात करते हैं कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ की कंपेयर टू द नेबरली कंट्रीज, तो आपकी जो बात हो बिल्कुल दुरुस्त है. बट हैविंग सेड दैट, जितनी फिस्कल स्पेस है उसी फिस्कल स्पेस के हिसाब से हम ये चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल जो है वो कर सकते हैं. तो इसलिए सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये स्टेबिलिटी और मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें परमानेंस आएगी तो हम आगे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं. ये बात आप मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं भी यहाँ 6 साल आपके साथ ही सबके साथ काम करके गया हूँ, और हमने हर चीज़ की एक्सपेरिमेंटेशन की है, हर चीज़ हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं. तो आपसे गुजारिश ये है कि इसको भी थोड़ी देर आप ज़रा देख लें, क्योंकि इंशाल्लाह जाना हमने, क्योंकि देखें जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम है, तो जो लोकल फिस्कल स्पेस है, टैक्सेस ऊपर हैं, टैक्सेस नीचे हैं, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कैसा है कैसा नहीं है, उस पर भी मैं 1 मिनट में आऊँगा, क्योंकि आपके वसातत से मैं कुछ चीज़ों को बड़ा क्लैरिटी के साथ करना चाहता हूं. बट अल्टीमेटली व्हाट इज द इशू, स्ट्रक्चरल इशू इन आवर इकोनॉमी, कि द मोमेंट आप ग्रोथ पे अपना वो एक्सेलेरेटर करते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ जाता है. ये हमारा फंडामेंटल इशू है, और इस फंडामेंटल इशू से हमने निकलना है कि ग्रोथ जो अब हमने करनी है तो इस बेसिस पे करें कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की स्पेस हो, और वो स्पेस कहाँ से आएगी? इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड, इट हैज़ टू बी लेड एक्सपोर्ट लेड. उसमें तो कोई दो राय नहीं है. उसमें आप सब लोगों का बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट मकाम है, जो वैल्यू एडिशन है उसका बहुत मकाम है. या मैं और फिर उसमें जो उसमें डाइवर्सिफिकेशन आनी है. या मकसूद भाई बैठे हैं ऑन द फूड साइड, इसी तरह जो एग्रीकल्चर साइड पे, तो सिर्फ ये ठीक है मे बी इट्स अ वन टाइम के राइस का हमारा हो गया, बट एग्रीकल्चर इज़ राइट इन आवर, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे लीवर में है कि अगर $8 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है तो इस साल क्यों नहीं $10 बिलियन की होनी चाहिए. और IT में जो एक्सपोर्ट हुई है पहली दफ़ा $3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है, वो अगले साल 4-4.5 बिलियन क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ रिटेंशन अकाउंट की. और ये दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जो लीवर्स हमारे हाथ में हैं, उनकी फाइनेंसिंग कैसे. इसीलिए मैं अभी बैंकों के साथ बात करके आया हूँ और उनकी दोबारा गुजारिश करके आया हूँ कि वो गवर्नमेंट को तो जो पैसे दे रहे हैं वो हमारी नाकामी है कि हमारी फिस्कल स्पेस हमने, या जो फिस्कल डिसिप्लिन है जितना होना चाहिए वो नहीं है. Therefore the banks are continuing to lend to the government, but ultimately it has to be the private sector which has to lead this country, and has to be private sector credit which has to come in. और इसलिए मैं उनको कहकर आया हूं कि डायरेक्टेड लेंडिंग की तरफ हम नहीं जाना, लेकिन एग्रीकल्चर फार्मर्स को अपने पैसे देने हैं, SMEs को अपने पैसे देने हैं ऑन कैश फ्लो बेसिस, नॉट कोलैटरल, किसी के घर गिरवी रखवा के, गाड़ियां गिरवी रखवा के नहीं रखना. और बैंक्स ऐसे कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं ये चीजें, और ऐसे उन्होंने करके दिखाया है कि हम इस किस्म की लेंडिंग कर सकते हैं. सो बाकी बैंक्स को सीखना चाहिए, और इसी तरह IT है और बाकी और सेक्टर्स हैं जी. अब मैं सिर्फ 2-3 और बातें कहूँगा जी, और उसके बाद मैं कहूँगा कि अली परवेज साहब और फिर चेयरमैन FBR इन चीज़ों पे ज़रूर जो है वो बात करें. देखिए मोतीवाल साहब, जो आपने बात की है
کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، اور میں اس لیے ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کر لی ہے، اس آؤٹ دیئر. کیونکہ ابھی جو ہم ٹیکسیشن سائڈ پہ کرنا چاہ رہے تھے یا کر رہے ہیں، اس میں آپ سب لوگ بھی اسکیپٹیکل ہیں اور فنڈ بھی اسکیپٹیکل تھا جب ہم نے کہا کہ ہم ریٹیلرز پہ اب ٹیکس لگائیں گے، بیکاز ہر سیگمنٹ کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. بیکاز اف وی ڈونٹ وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور وچ از آل آف یو ان دا انڈسٹری اینڈ وچ از دا سیلریڈ کلاس. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، واپس وہیں جاتے رہیں. ریٹیلرز، بلڈرز اینڈ اور جو ڈیولپرز ہیں آن دا ریئل اسٹیٹ سائڈ، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ میں مشکور ہوں چیف منسٹر صاحبان کا، چیف منسٹر صاحبہ کا، کیونکہ ایگریکلچر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، وہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے. تو میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایگری کیا کہ اس کو ہم لیجسلیٹو ایجنڈا کی طرف لے کر جائیں گے تاکہ اس جو شعبہ ہے اس کو بھی ٹیکسیشن میں لایا جا سکے. لیکن یا نہ آپ ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ فنڈ ماننے کے لیے تیار ہے کہ جی آپ یہ کر پائیں گے. جس طرح پہلے کہا گیا کہ یہ 75 سال سے نہیں ہوا تو اب کیوں ہو جائے گا. بٹ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو 75 سال سے چیزیں نہیں ہوئی، آر ہینڈ ہیز ناؤ بین فورسڈ، بیکاز ہم اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ پہ ٹیکسیشن بڑھتی جائے، سیلری کلاس پہ ٹیکسیشن بڑھتی جائے، ایک سال تو ہم کر لیں گے. اس سال بھی سب آپ طبقے جو ہیں اور جو آپ کے ہیں، ان مائی ویو جائز آپ کی ڈسکشنز ہیں جو آپ نے رکھی ہیں، لیکن ہم آگے کہاں جائیں گے؟ I think we are at the end of the road. If we don't expand the net and bring untaxed sectors into the economy, we are at the end of the road. اگر ہم انفورسمنٹ نہیں کریں گے، جو نان فائلرز ہیں جو اس کو ہم لے گئے ہیں ایٹ پیونیٹیو لیولز، اگر انفورسمنٹ نہیں کریں گے، جو سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے، وہ یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ٹریک اینڈ ٹریس کا جو یہ فراڈ ہے، جو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ہمارے ہاتھ سے بھی اس میں ناکامی ہے اور اس میں ہم نہیں کر سکے. لیکن دوسری سائڈ پہ بھی یہی ایشو ہے. اور میں نے اس دن بھی ایک جو سارے دوست تھے ان کو بھی میں نے یہی کہا، آپ کو بھی میری یہی درخواست ہے، چیئرمین ایف پی آر یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے جتنے ٹیکس کے ڈٹرمنٹ ٹیکس ریفنڈز تھے جون 30 تک کے، اور موتی والا صاحب کو اس کا علم ہے، 1 جولائی کو 51 بلین روپیز آف ریفنڈز ور گیون بیک ٹو دا انڈسٹری. 51. آج جو آپ 18-19-20% پہ جو ورکنگ کیپٹل لیتے ہیں، دیٹ ایڈس ٹو یور باٹم لائن. اور جو ابھی آپ نے مجھے دکھایا ہے کہ یہ جو آپ کا آپریٹنگ پروفٹ ہے اس میں کیا ہے، تو یہ ہماری آپ کے ساتھ بالکل وعدہ ہے. آلسو ویری کلیئر گائیڈنس فرام دا پرائم منسٹر کہ ہم اب ان چیزوں کو 8-9 مہینے نہیں روکیں گے. جہاں ڈٹرمن ہوگا ہم آپ کے پاس واپس لے کر آئیں گے. اور چیئرمین صاحب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو ڈیفرڈ والا ہے اس کا بھی کیا میکنزم بنا رہا ہے، یا اس سے پہلے علی پرویز صاحب ہی اس پہ ایکسپلین کریں گے. کیونکہ دیکھیں جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں وہاں تو ہم آپ کو، جیسے موتی والا صاحب نے بالکل صحیح کہا، جہاں پروسیسز ہیں وہاں تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا کچھ چیزیں. ہم ہر چیز تو نہیں یہ کہہ سکتے آئمہ نے یہ بھی کر دیا، آئمہ نے یہ بھی کہہ دیا. جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو بھی تو آپ کی ہم ہیلپ کریں. اور انشاءاللہ اس میں ہم پوری طرح سے اس میں تندہی سے لگے ہوئے. The other thing is کہ جو before I hand it over to علی پرویز صاحب اور کیسر شیخ صاحب میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، یہ مجھے اس میں بالکل سپورٹ کریں گے. علی پرویز صاحب بھی بیٹھے ہیں. جہاں تک کیبنٹ کا تعلق ہے، نہ ہم تنخواہ لے رہے ہیں. تو میں تو پہلے تنخواہ دار طبقے میں تھا، تو اب تو جو کچھ نیٹ آتا بھی تھا وہ بھی نہیں آ رہا. تو نہیں، لیکن سب ہیں اس میں ہم. تو یہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جی یہ آپ بجلی آپ کو مفت ملتی ہے، آپ کو اشارہ ملتا ہے. ہم سارے 3 کیبنٹ منسٹرز یہاں بیٹھے ہیں. میں بڑے آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، ہم سارے یوٹیلیٹی بلز، ساری پیمنٹس ہم اپنی جیب سے کر رہے ہیں. Let me be very clear and I want to make it a very categorical statement because یہ کئی چیزیں آتی ہیں. And the second thing is یہاں رک نہیں رہے ہیں because ہمیں اپنا at least at the federal level we have to reduce our expenditures.
تو جتنے میں کیبنٹ کمیٹی اور SOEs چیئر کرتا ہوں، اسی طرح پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جو رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے، اس میں یہ دونوں منسٹر صاحبان جو ہے میرے ساتھ اس میں شامل ہیں. وی آر گوئنگ منسٹری بائی منسٹری، وی آر گوئنگ اینٹی بائی اینٹی، اور اس دفعہ ہم انشاءاللہ آپ کو شو کر کے دکھائیں گے، بیکاز وی آر گوئنگ بائٹ سائز. بیکاز جیسے آپ کو معلوم ہے، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ڈاکٹر عشرت صاحب نے 2019 میں یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کیسے رائٹ سائز کرنا ہے. اینڈ دیٹ رپورٹ نیور سو دا لائٹ آف دا ڈے، نیور سو دا لائٹ آف دا ڈے. اینڈ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی وہ ایک کاوش کی تھی، لیکن آپ اگر پوری 43 منسٹریز کو لے آئیں گے تو بڑا مشکل ہوگا. تو ناؤ وی ہیو 5 منسٹریز جس کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں. اس میں کچھ ڈیوالٹ سبجیکٹس ہیں، اس میں کچھ منسٹریز کو ہم مرج کریں گے، کچھ اینٹیز کو ہم ختم کریں گے، اور اس کا امپلیمنٹیشن پلان یہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب خود اس کا بتدریج اس کا اعلان کرتے جائیں گے، اور پھر ہم امپلیمنٹیشن پلان لے کر آئیں گے. جس طرح PWD کا جو محکمہ ختم کیا گیا ہے، وہ محکمہ کیوں ختم کیا گیا؟ وہ اس لیے ختم کیا گیا ہے کہ اس کی 3.5 بلین روپیز، اور آپ سب یہاں سینئر بزنس لیڈرز یہاں بیٹھے ہیں، وہ اتنا از نائدر ہیئر نور دیئر ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگ. جہاں 850 بلین سے گورنمنٹ آف پاکستان چلتی ہے ایٹ دا فیڈریشن لیول، اگر 3-3.5 بلین روپے کا خرچہ کم بھی ہو جائے تو واٹس دا بگ ڈیل؟ اصل چیز جو ہے کہ جو وہاں جو پروجیکٹس ان کو ایلوکیٹ کیے جا رہے تھے، اس میں جو لیکیج تھی، اس میں جو کرپشن تھی، دیٹ از دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر. وہ آپ کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ ہے. اینڈ دیٹ از وائی دا پرائم منسٹر ٹک دیٹ ڈیسیژن، اینڈ دیٹ از وائی وی آر گوئنگ فارورڈ in terms of reducing the size of the federal government انشاءاللہ. اور ہم آپ کو یہ جو ہے یہ امپلیمنٹیشن کی طرف ہم اب جا رہے ہیں، اور منسٹری بائی منسٹری یہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ون بگ بینگ اپروچ اور وہ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ ہوگا تو پھر خدا نہ خواستہ وہ 2019 والا چکر نہ ہو. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کراچی چیمبر آف کامرس کے میزبان سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا اس وقت شرح سود میں مزید کمی کی گنجائش موجود ہے. اگر ریٹیلر پر ٹیکس نہیں لگائیں گے تو بار بار IMF کے وزارتوں کے رائٹ سائرنگ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. کراچی چیمبر آف کامرس کے میزبان سے وہ گفتگو کر رہے تھے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کراچی چیمبر آف کامرس کے ممبران سے وہ گفتگو کر رہے تھے. ہم واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.